السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی پریشانی آن پہنچے تو نماز اور صبر سے اللہ رب رحمان کی مدد طلب کرو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صبر کرنا بہت بڑا کام ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ خالق العلام کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں تھا اللہ تب بھی موجود تھا، اور جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں ہوگا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ جب اس کائنات کے اندر کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ موجود ہوگا۔ وہ اللہ کل بھی زندہ تھا، وہ اللہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے صبر نعمت خداوندی ہے۔ اللہ رب رحمان کا نظام ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ انسان اس زمین کے اوپر تھوڑا عرصہ زندگی گزارتا ہے اور انسان اس زمین کے نیچے زیادہ دیر تک رہتا ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، اور نہ ہی آج تک کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے اس دنیا سے واپس گیا ہے۔ انسان دنیا میں آتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، اور انسان دنیا سے جاتا بھی تب ہے جب بھیجنے والا اس کو واپس بلا لیتا ہے۔ سوال میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جب یہ ہماری زندگی اور ہماری موت ہمارے رب عرش کریم کے ہاتھ میں ہے، اگر عین اسی لمحے مجھے موت آ جائے، کیا میرا سفر اللہ کی جنت کی طرف ہوگا یا رب رحمان کی ناراضگی اور اللہ کی جہنم کی طرف ہوگا؟ اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی کے شب و روز اللہ رب رحمان تبدیل نہ کرتا ہو۔ کبھی بچپن، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی امیری، کبھی غریبی، کبھی خوشی، کبھی غمی، یہ اللہ کا وہ نظام ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا ہے
تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں مجھ رب رحمان کا نظام ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، اور میرا اصول ہے کہ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو بدلتا رہتا ہوں، کبھی اس کو امیری دے کے اس کے شکر کا امتحان لیتا ہوں، تو کبھی اس پہ غریبی اتار کے اس کے صبر کا امتحان لیتا ہوں۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی نہ دے کے کچھ چھین کے انسان کو آزمائش اور پریشانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے کہ وہ انسان کے اندر شکر کتنا ہے، اس کو بھی وقتاً فوقتاً انسان پہ نعمتیں نشاور کر کے چیک کرتا رہتا ہے، اور میرے بندے کے اندر صبر کتنا ہے، اللہ کبھی کبھی اس پہ آزمائشیں ڈال کے اس کے صبر کا بھی امتحان لیتا ہے۔ اور یہ صبر ایسی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں 90 سے زیادہ جگہوں پر صبر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور 2 بار نماز اور صبر کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اور یہ صبر اور آزمائشیں ایسی چیز ہیں جن کا واسطہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ بھی پڑا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو سعید خدری نبی کے صحابی اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے جتنی بھی نعمتیں انسان پہ نشاور کی ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے، ساری نعمتوں سے بہترین نعمت اگر کسی انسان کے نصیب اور مقدر میں اللہ نے لکھی ہے، وہ صبر کی نعمت ہے۔ اگر کسی کو صبر دے دیا گیا تو یہ اللہ کی خیر اور بلائیوں میں سے بہترین خیر اور بلائی انسان کی جولی میں ڈال دی گئی ہے۔ اور یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اللہ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، لوگوں جو بندہ صبر کر لیتا ہے اور دوسرے کی غلطی کو خوشی سے برداشت کر لے، صبر کر لے، حوصلے سے اس کی تکلیف کو سہ جائے، ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت اور حوصلے والے لوگوں کے کام ہے۔ چھوٹے دل والا، چھوٹے حوصلے والا بندہ صبر نہیں کرتا۔ اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس انسان کو صبر جیسی نعمت اللہ دے دے، جس انسان کو اللہ برداشت دے دے، جس انسان کو اللہ حوصلہ دے دے، جس انسان کو اللہ سہنے کا فن دے دے، وہ بندہ دنیا کی کوئی جنگ کبھی بھی ہار نہیں سکتا۔ اور دنیا میں اس انسان کی عزتوں کو 4 چاند لگتے ہی لگتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے جو بے حد اور بے حساب اجر اللہ نے اس صبر کرنے والے کو عطا کرنا ہے، اس کے متعلق بھی اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کرنا جانتا ہے، جس کو اللہ صبر کی توفیق دے دے، جس کو اللہ صبر کا حوصلہ دے دے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کی ہر نیکی کا اجر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو، لیکن جب جب بدلہ لینے کی طاقت تھی، جب جب دوسرے کا جواب دینے کی ہمت اور حوصلہ تھا مگر برداشت کر گیا، صبر کر گیا، میرے بندے کی اس نیکی کے ثواب کا خانہ خالی چھوڑ دو، اجرہم بغیر حساب، ابھی تک میں نے اپنے فرشتوں کو صبر کرنے کا اجر اور ثواب کتنا ہے یہ بتایا ہی نہیں ہے۔ بے حساب اجر میں اپنے اس بندے کو دینے والا ہوں جو صبر کرنا جانتا ہے۔
اللہ کی آزمائشوں پہ خوشی خوشی اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہونے کا فن جانتا ہے۔ صبر کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ الصبر علی الطاعۃ، اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو خوشی خوشی کر لینا، نرم گرم بستر چھوڑ کے اللہ کے گھر کی طرف پلٹ آنا۔ بدلہ لینے کا حوصلہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی، اثر و رسوخ تھا، لیکن اللہ کی خوشی کے لیے، محمد الرسول اللہ کی خوشی کے لیے یہ کہتے ہوئے چھوڑ دینا، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ الصبر علی الطاعۃ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مد نظر اور دل میں اللہ کی شان اور منزلت کو رکھتے ہوئے اور نبی سے محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے معاف کر دینا۔ اور دوسرا الصبر عند المعصیہ، الصبر عن المعصیہ، نافرمانی کے مواقع موجود ہیں، چوری کر سکتا ہے، ڈنڈی مار سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے حق سے زیادہ لے سکتا ہے، دوسرے کو اس کے حق سے کم دے سکتا ہے، مواقع موجود ہیں گناہ کے، نافرمانی کے، اللہ کی ناراضگی کے، لیکن یہ سوچتے ہوئے اس گناہ سے بچ جاتا ہے کہ کل حشر کے میدان میں اپنے رب کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ گناہ کو چھوڑ دے صبر کرتے ہوئے۔ اور تیسرا الصبر عند المصیبہ، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے، پریشانی آئے، اس موقع پہ صبر کا دامن تھام لے۔ صبر کی چند اقسام آپ احباب کی گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پوری دل جمی سے تشریف رکھیں، اگر میرے مالک نے چاہا تو ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو بیماری سب سے عروج پر ہے وہ عدم برداشت اور بے صبری کی بیماری ہے۔ بے صبری کا دورہ ہے، کوئی بندہ بھی انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سائیکل والا موٹر سائیکل سے تیز ہے اور موٹر سائیکل والے کی کوشش ہے میں گاڑی والے سے پہلے پہنچ جاؤں، لائن میں لگے ہونے کے باوجود سب سے اینڈ والے کی خواہش ہے کہ میں درمیان میں آ جاؤں، درمیان والے کی خواہش ہے میں سب سے آگے چلا جاؤں۔ ہر بندہ جلدی میں ہے، ہر بندہ کہتا ہے مجھے جلدی ہے، ہر بندہ دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف ترین تصور کرتا ہے، اور بے صبری کا عالم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ باپ بیٹے کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹا باپ کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر بیوی کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی شوہر کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، استاد شاگرد کی غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، شاگرد استاد کی خطا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مالک نوکر سے شکوے کرتا نظر آتا ہے، نوکر مالک سے نالاں اور ناراض نظر آتا ہے، پڑوسی سے شکوہ کنا ہے، اور بے صبری کا عالم یہ ہے 1 منٹ سے پہلے میں دوسرے بندے کے گریبان تک پہنچ جاتا ہوں، اور اس بے صبری کی وجہ سے آج رشتے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں، آج اس بے صبری کی وجہ سے طلاقوں کی شرح بہت حد تک پاکستان کے اندر بڑھ چکی ہے۔ انسان پہ کوئی مصیبت آ جائے، اللہ مالک دو جہاں کی طرف سے نہ وہ انسان سے برداشت ہے، نہ وہاں پہ صبر کرتا ہے، اور نہ ہی اس روئے زمین پر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی غلطی کو برداشت کرنے اور صبر کا مظاہرہ کرنے کے لیے میں اور آپ تیار نظر آتے ہیں۔ بہت سے ایسے مواقع ہیں جن پہ اللہ کے قرآن نے صبر کا دامن تھامنے کا حکم دیا ہے۔ جب ہمیں بیماری آتی ہے، اللہ رب رحمان کے پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ صبر کا حکم دیا ہے، اور اس موقع پہ ساری زندگی رب کی نعمتیں کھانے والا اگر کبھی اللہ اس کو بیماری کی آزمائش میں ڈال دے تو کیسے کیسے بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے زندگی میں کبھی نہ کبھی انسان کو بیماری سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے، اور یاد رکھنا چاہیے یہ بیماری میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ بیماری کے موقع پہ بخار کو کبھی گالی نہ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے ہیں، صحابی رسول اللہ کے پیغمبر کی تیمارداری کرنے کے لیے آئے، اے اللہ کے رسول آپ بخار کے اندر مبتلا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا، اے میرے صحابی، اس روئے زمین کا ہر وہ فرد و بشر جس کے قبضہ قدرت میں آسمان، جس آسمان والے کے قبضہ قدرت میں اس کی جان ہے، وہ جب چاہے بیماری دے دے، جب چاہے، جب تک چاہے صحت دے دے۔ میرے صحابی یاد رکھنا، ما یصیب المسلم، ما یصیب المسلم، جس کسی انسان کو بھی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اس بیماری کے بدلے اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر بیماری پہ صبر کر لے، اللہ اس بیماری کی وجہ سے صبر کرنے کی بنا پر اس انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایسے معاف کرتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جڑ کے زمین پہ گر جاتے ہیں، ایسے ہی بیماری سے صحت یاب ہونے والا، صبر کر کے اللہ کی اس آزمائش کو برداشت کرنے والا جب صحت یاب ہوتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال سے بھی گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درخت سے پتے جڑتے ہیں۔ جب بیماری آ جائے تو شفا بھی اللہ سے مانگنی ہے، جب بیماری آ جائے تو بے صبری کے ساتھ کبھی اس کے در کبھی اس کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بیماری آئے تو ایوب نبی کی بیماری کو یاد رکھیے گا، 17 سال اللہ نے بیمار کیے رکھا، مگر شفا کی دعا کی ہے تو اپنے رب سے کی ہے۔ نمبر 2، انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتا چلوں، وقت کم ہے، پیاروں کی جدائی پہ صبر کرنا، ماں باپ کے فوت ہونے پہ صبر کرنا، بہن بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کے فوت ہونے پہ صبر کرنا، یہ بھی بڑے دل جگر اور گردے والے لوگوں کا کام ہے، اور یہ اللہ کا وہ نظام ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے اس دنیا سے واپس بلا لے۔ لوگوں، دنیا میں آنے کی ایک ترتیب رب نے رکھی ہے، پہلے دادا، پھر باپ، پھر پوتا، لیکن اس دنیا سے واپسی کی رب نے کوئی ترتیب نہیں رکھی۔ اس دنیا سے واپسی کی ترتیب ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ ابھی دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، ابھی باپ زندہ ہے، بیٹا اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، ابھی بیٹے نے اپنی توتلی زبان سے اپنے باپ اور ماں کا نام لینا بھی شروع نہیں کیا ہوتا، اللہ اس معصوم کلی کو توڑتا ہے اور واپس لے جاتا ہے۔ اس موقع پہ صبر اگر انسان کر لے تو اس کا اجر کتنا ہے، اور اگر بے صبری کرتا ہے تب بھی اس کے پلے کوئی چیز پڑنے والی نہیں ہے۔ میرے رونے دونے سے اللہ کے فیصلے بدل نہیں سکتے، میرے واویلا کرنے سے، یہ کہنے سے اللہ میرے جانے کی عمر تھی، نعوذ باللہ، میرے بیٹے کے جانے کی تو ابھی عمر ہی نہیں تھی، ابھی تو اس کے کھیلنے کی عمر تھی، ابھی تو اس کے کھانے پینے کی عمر تھی، ابھی تو اس کے ناز نخرے اٹھانے کی عمر تھی۔
اللہ کا نظام ہے، رب کا قرآن ہے۔ وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ لوگو، جب رب کے بلانے کا، واپس لے جانے کا وقت آن پہنچتا ہے، تم اپنے مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، تم اس کے قریب ہوتے ہو، اور کتنی دفعہ یہ سننے میں ملتا ہے، ابا جی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آخری چمچی منہ میں پانی کی میں نے ڈالی تھی۔ ابا جی جب رخصت ہوئے تو بیٹیاں بھی باپ کے بالکل پاس آ کے بیٹھ گئی تھی، بیٹیوں کو بلا لیا گیا تھا، کیونکہ ابا جی کی طبیعت ناساز تھی۔ اور دیر تک یہ جملہ میری اور آپ کی زبانوں سے نکلتا ہے، میں نے اپنے باپ کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھا ہے، میں اس کے بڑا قریب تھا۔ اللہ قرآن میں پارہ 27 سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں، یہ کہنے والوں، آخری چمچی میں نے منہ میں پانی کی ڈالی تھی، میں زیادہ قریب تھا، میں زیادہ باپ کے نزدیک تھی۔ اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ۔ او ظالمو، تم سب سے زیادہ میں اللہ اس دنیا سے جانے والے کے قریب تھا، مگر تم مجھے دیکھ نہیں دے سکتے۔ جب جان نکلنے کا وقت آتا ہے، دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، یہ مرنے والے کے لیے بھی بڑے تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، اور بعد والوں کے لیے بھی بڑے حوصلے کے مراحل ہوتے ہیں۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے پیاروں کی جدائی پہ یہ کہتے ہوئے صبر کر لے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو کچھ تھا ہمارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ رب رحمان کی دی ہوئی چیز اللہ واپس لے کے جا رہا ہے۔ آج جے جا رہا ہے، کل کو ہم نے بھی اس دنیا سے واپس پلٹ کے اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے صبر کر لے۔ نبی نے فرمایا، جب یہ بندہ اپنے پیاروں کی جدائی پہ صبر کرتا ہے، اس کا اجر اللہ اپنی جنت کی شکل میں دے گا۔ نبی نے فرمایا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، پیاروں کی جدائی پہ شور شرابہ نہ کرنے والا، اپنا سینہ چاک نہ کرنے والا، اپنا گلا نہ پھاڑنے والا، دیواروں میں ٹکرے نہ مارنے والا اگر صبر کر لے تو میں اللہ اس انسان کو جنت کے سوا کوئی اور بدلہ دوں گا ہی نہیں۔ ایسے صبر کرنے والے کے لیے میرے پاس اگر کوئی بدلہ ہے تو وہ میری جنت ہے۔ اور نبی نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے بیٹے کو چھین لیتا ہے، واپس بلا لیتا ہے، فرشتہ اس معصوم کلی کی جان نکالتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جب تم میرے بندے کے بیٹے کو چھین کے لے کے آئے، قبضتم ثمرۃ عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کو نہیں بلکہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، ہاں اللہ تیرا بندہ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتا تھا۔ فرشتوں بتاؤ، جب تم میرے بندے کے بچے کو چھین کے فوت کر کے لے کے آئے ہو، بتاؤ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ وہ تیری تعریفیں ہی کر رہا تھا۔ اللہ وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہی پڑھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، اللہ دیا بھی تو نے ہے، واپس بھی تو نے بلا لیا ہے، میرا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، امانت تھی میرے پاس، تو نے واپس بلا لی ہے، یہ تو آج لے جائے کل لے جائے، تو نے ہی واپس لے جانا ہے، تیری ہی امانت تھی۔ اللہ وہ شکوہ نہیں تھا کر رہا، وہ صبر کر رہا تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہی پڑھ رہا تھا۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں، بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا، میرے بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دو، سموہ بیت الحمد، اس نے اپنے بیٹے کی جدائی پہ میرا شکر ادا کیا، بے صبری نہیں کی،
میری دی ہوئی امانت واپس لینے پہ شکوہ نہیں کیا، صبر کیا ہے، اس صبر کی بنا پر اس باپ کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دو اور اس گھر کے باہر تختی لگا دو، بیت الحمد، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر کرنے والے کا گھر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے 2 نابالغ بچے، معصوم بچے، ایک حدیث میں آتا ہے جس کے 3 نابالغ بچے اللہ دنیا سے واپس بلا لے اور باپ اور ماں صبر کرے، کان لہ حجابا من النار، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہوں نے ابھی ماں باپ بھی کہنا نہیں تھا، شروع کیا، دنیا بھی نہیں تھی دیکھی، ابھی آنکھ کھول لی تھی، اللہ نے واپس بلا لیا، ایک جھلک ماں باپ کو دکھلائی، پھر واپس بلا لی اور یہ صبر کر لیتے ہیں میاں بیوی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ معصوم کلیاں، یہ معصوم بچے، کان لہو حجابا من النار، کل اللہ کے دربار میں، حشر کے میدان میں جہنم کی آگ کے آگے آڑ بن جائیں گے، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے، اللہ میرے ماں باپ نے صبر کیا تھا اور تیرے نبی سے ہم نے سنا تھا، کان لہو حجابا من النار، یہ معصوم کلیاں اپنے ماں باپ اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گے، دیوار بن جائیں گے۔ بیماری آ جائے تو صبر کرنا ہے، اللہ پیاروں کو واپس بلا لے تو اس موقع پہ بھی صبر کرنا ہے، اور صبر کے اور بہت سارے مقام، لوگوں اللہ کے فیصلوں پہ صبر کرنا ہے۔ ایک چیز کی مجھے خواہش ہے، مجھے نہیں ملی، مجھے صبر کرنا ہے۔ میری خواہش تھی میرے بیٹے کی شادی اس جگہ پہ ہو جائے، بیٹی کی شادی اس جگہ پہ ہو جائے، میں نے کوشش کی، اللہ کو کچھ اور منظور تھا، میں نے بہن سے ناراض نہیں ہونا، میں نے بھائی سے تعلق نہیں توڑنا، اور ہمارے معاشرے کی آج 20 لڑائیاں صرف اس بنا پہ ہیں، میں نے دوبارہ بہن کے دروازے پہ قدم نہیں رکھنا کیونکہ اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، میں نے بھائی سے تعلق توڑ لیا ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ رشتہ داری، بیٹے کی شادی نہیں کی یا بیٹی کا رشتہ مجھے نہیں دیا، اس بنا پر ہزاروں لاکھوں لڑائیاں اور لاکھوں ناراضگیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب رحمان کے فیصلوں پہ اگر انسان صبر کرنا سیکھ جائے، اور سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے، کتنے ظلم اور دکھ کی بات ہے کہ ہم اللہ کے شکوے اللہ کی مخلوق کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں یہ ظلم نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میری تیمارداری کوئی کرنے کے لیے آئے اور میں اس کے سامنے جو رونے بیٹھ جاؤں، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ابھی تو میں نے یہ کرنا تھا، اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، میرے چہرے کے انداز، میری گفتگو کے انداز، میرے الفاظ، وہ ایسے بے صبری والے اور رب کی ناشکری والے ہوتے ہیں کہ میں اللہ رب رحمان کی دی ہوئی آزمائش، مصیبت، اس کا ذکر اللہ کی مخلوق کے سامنے کرتا ہوں جو کچھ بھی میری دکھوں کا مداوع کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے۔ سنیے حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہوں، اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں، اپنے کسی بندے کو تکلیف دیتا ہوں، اور تیمارداری کرنے کے لیے آنے والے لوگ اس سے اس کا حال احوال پوچھیں، میرے بندے کی زبان پہ یہی ہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، اللہ کی دی ہوئی تھی، اگر اللہ پورا جسم ہی اپاہج کر دیتا میں نے کیا کر لینا تھا، وہ شکوہ نہیں کرتا، صبر کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کا اظہار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بندے کے اس کمال صبر کی وجہ سے، کمال حوصلے کی وجہ سے، بیماری کے عالم میں بھی رب کو یاد رکھنے کی وجہ سے، بیماری کے عالم میں صبر کرنے کی وجہ سے، آتیتہ لحمن خیرم من لحمہ، جو گوشت میں نے بیماری سے پہلے اس کے جسم کو عطا کیا تھا،
میں اللہ رب رحمان اپنے بندے کو اپنی اس مصیبت سے، اس قید سے آزاد کر دیتا ہوں۔ آزاد ہی نہیں کرتا بلکہ پہلے سے فربا اور موٹا تازہ گوشت اس کے جسم پہ چڑھا دیتا ہوں۔ وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، اور جو خون اس کے جسم میں بیمار ہونے سے پہلے تھا میں اس سے بہتر خون اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہوں۔ لوگوں کی باتوں پہ صبر کرنا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے یہاں پہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے اور ڈگری یافتہ ہولڈر لوگوں کو میں نے طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے یہ کیسی عقل مندی ہے؟ پیچھے سے لا کے اگلے بندے کو گاڑی بھی پیچھے سے خود ٹھوکتا ہے اور آگے سے برستا بھی اس پہ ہے، یہ کہتے ہوئے تو انا ہویا تینوں نظر نہیں آندا۔ ارے یہ کیسی بدتمیزی ہے؟ لائن توڑتے ہوئے میں ظلم کے ساتھ اپنی جگہ کو توڑتے ہوئے کسی اور جگہ پہ، کسی اور بندے کی جگہ پہ گھسنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ نے تو اپنے قرآن میں، محمد الرسول اللہ نے اپنے فرمان میں صبر کا حکم دیا ہے۔ میں 1 منٹ سے پہلے اپنی زبان اور اپنے چہرے پہ وہ تاثرات لے آتا ہوں جو ایک سمجھدار اور معاملہ فہم بندے کے نہیں ہونے چاہیے۔ لوگوں کی باتوں کو سہ جانے کا فن جس بندے کے اندر آتا ہے وہ بڑا دانا اور بڑا عقل مند بندہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ روڈ پہ کھڑے ہیں، ایک بندہ تیزی سے آپ کے پاس سے گاڑی گزار کے لے گیا، کیچڑ مٹی آپ پہ ڈال کے چلا گیا۔ اب آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ یہاں پہ 2 لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، یا تو آپ کپڑوں کو جاڑتے ہوئے کہیں گے چلو کوئی گل نہیں، خیر ہے، ہو ہی جاتا ہے، یا پھر دوسرا انسان کا پہلو یہ ہوتا ہے اس کی زبان سے وہ گالیاں نکلتی ہیں جن کا ترجمہ ڈکشنری میں بھی نظر نہیں آتا، اندر جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں، پہلوان وہ نہیں ہے جس کی تباہ کے خلاف کوئی کام کیا جائے، بات کی جائے اور وہ غصے میں آ کے اگلے بندے کو اٹھا کے زمین پہ پٹک دے۔ میرے نزدیک یہ پہلوان نہیں ہے۔ مجھ محمد کے نزدیک پہلوان وہ ہے جب خلاف توقع، خلاف طبیعت اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا جائے اور اس کو غصہ آئے، وہ برداشت کر لے، صبر کر لے۔ میں محمد اس انسان کو پہلوان تصور کرتا ہوں۔ گاما پہلوان کا نام آپ نے سن رکھا ہے، دور نہیں جاتا۔ گاما پہلوان رستم زماں اور ورلڈ چیمپئن کا خطاب جس کو ملتا ہے، یہ پہلوانوں کا شہر ہے گجرانوالہ۔ یہ گاما پہلوان ایک دکان پہ جاتا ہے اور دکان سے کوئی سودا سلف لیتے ہوئے دکاندار سے بحث چھڑ جاتی ہے، اور بحث اس قدر تکرار پکڑتی ہے کہ گاما پہلوان کو دکاندار 1 کلو کا وٹا اٹھا کے سر پہ مار دیتا ہے۔ اگر گاما پہلوان چاہتا تو ایک ہی ہاتھ سے پکڑ کے اس کو زمین پہ پٹک دیتا، لیکن گاما پہلوان نے سر پھڑوا کے مفرل نکالا، سر پہ لپیٹا اور نظریں نیچی کر کے، سر نیچا کر کے اپنے گھر کی طرف چلتا بنا۔ کسی نے گاما پہلوان سے پوچھا، اتنا بڑا بہادر اور پہلوان ہو کے ایک معمولی سے دکاندار سے، پتلے دبلے سے، جو آپ سے جان میں، ہمت میں، طاقت میں کم تھا، مار کھا کے آگے ہو، اس نے تیرے سر میں 1 کلو کا وٹا اٹھا کے مارا اور تو مار کھا کے آ گیا؟ کہا، میرے صبر نے اور میری برداشت نے ہی مجھے پہلوان بنایا ہے، وگرنہ میرا نام دنیا میں آج نہ ہوتا۔ اور یہ بات نبی نے آج سے 1450 سال پہلے فرمائی تھی۔ جو صبر کرنے کا فن جانتا ہے، واللہ بغیر حساب، پھر اللہ دنیا میں بھی اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے بے حساب اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ جس بندے کے اندر صبر کا فن ہے، اس بندے کی دنیا بہتر ہوتی لوگ دیکھیں گے، اور آسمان پہ جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد لوگ بھی دیکھیں گے، اللہ کے فرشتے بھی اس کے مقام کو دیکھیں گے۔ میں جب بھی برداشت کی بات کرتا ہوں، صبر کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں،
تو میری نظروں میں اور میرے ذہن میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پلٹ کے آ جاتا ہے۔ جتنی بار بھی میں اس کو پڑھتا ہوں، جتنی بار بھی سنتا ہوں، میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بات جو اچھی لگتی ہے اور وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی ساری احادیث اور نبی کے سارے صحابہ کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن یقین جانیے میری طبع پہ جب بھی کوئی بات بری لگتی ہے، جب بھی کسی کی کوئی بات میری طبیعت کو ناساز لگتی ہے، تو میرے ذہن میں فوراً سعد رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ صحابی 30 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، 36 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، صرف 6 سال ایمان کی حالت میں زندگی گزاری ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے نبی نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد، جب سعد فوت ہوئے ہیں تو رب کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے کہ آج دنیا کو کوئی نیک ہستی آسمان پہ تشریف لانے والی ہے۔ اہتز عرش الرحمن لموت سعد، سعد کی موت پہ آسمان کا عرش بھی، اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھتا ہے کہ اتنی نیک روح آج آسمان پہ آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سعد کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جنازگاہ کی طرف بڑھ رہا تھا، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا نبی اپنی ایڑیوں کو اٹھا کے اپنے پنجوں پہ چل رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول مدینے کی زمین بڑی وسیع ہے، آپ ایڑیوں کو اٹھا کے پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ میں نے ابھی جبریل سے ملاقات کی ہے، سعد کے جنازے پہ جبریل کے ساتھ اللہ نے 70,000 فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا ہے۔ میرے صحابہ تم ہی سعد کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے نہیں آئے، سعد کے جنازے کے لیے آسمان کے نورانی فرشتے جبریل کے ساتھ اللہ نے بھیجے ہیں، اور وہ کوئی 1-2 یا 1-2 ہزار نہیں بلکہ 70,000 فرشتے زمین پہ اتر آئے ہیں۔ اور یہ وہ صحابی تھے کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہیں، نبی نے فرمایا ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ بندہ جنتی ہے۔ صحابہ کہتے ہم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، داڑھی سے وضو کا پانی، وضو کے پانی کے قطرات گر رہے ہیں، اور ایک سادہ سا صحابی مسجد میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی بشارت اس صحابی کو نہیں تھا علم، نبی نے میرے بارے میں کہا ہے یہ جنتی ہے۔ اگلا دن ہوا نبی نے پھر فرمایا ابھی جو مسجد کے دروازے میں داخل ہوگا میرا وہ صحابی جنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نبی کے صحابی، لوگوں سننا چاہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم اٹھا، ان 6 سالوں میں کون سی ایسی نیکی کی کہ 70,000 فرشتے اللہ نے جنازے کے لیے اتار دیے۔ سننا چاہتے ہیں تو سنیے گا پھر ذرا غور سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی بشارت پانے والے یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم لوگ مسجد سے باہر نکلے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، میں سعد کے پیچھے پیچھے ہو لیا، سعد کے دروازے پہ جا کے دستک دی، اور اس کے گھر میں چند دن کے لیے مہمانی کے لیے، چند دن کے لیے سعد کے گھر میں رہنے کی اجازت مانگی۔ سوچ فکر یہ تھی جاؤں سعد کے ساتھ کچھ لمحے بتاؤں اور میں دیکھوں سعد کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس بنا پہ محمد الرسول اللہ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں رات ہوتی ہے، میں اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہوں، سعد اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، سعد سو جاتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے، مگر میں ساری رات گھات لگا کے اپنی چادر میں سے نظریں چرا چرا کے سعد کو دیکھ رہا ہوں، کب سعد اٹھیں وہ نیکی کریں
اور اس نیکی کو میں بھی دیکھ لوں جس نیکی کی وجہ سے محمد الرسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ مگر کیا ہوا؟ ساری رات سعد بستر سے نہیں اٹھے، صبح تہجد کا ٹائم ہوا، انہوں نے بھی نماز پڑھی، فجر کی نماز انہوں نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، مگر پوری رات مجھے ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا۔ اگلی رات ہوئی، تیسری رات ہوئی، 3 راتوں تک میں سو نہ سکا کہ دیکھوں سعد کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس بنا پہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ 3 راتیں وہی معاملہ رہا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں سو نہ سکا، میں دیکھتا رہا، مگر عشاء کی نماز پڑھ کے یہ بھی سوتے ہیں، فجر کے ٹائم یہ بھی اٹھتے ہیں، میں بھی اٹھتا ہوں، رات میں مجھے عمل نظر نہ آیا۔ تیسرے دن میں چلتا بنا اور جاتے ہوئے میں نے کہا اے میرے بھائی، جس مقصد کے لیے آیا تھا میرا وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ بولے عبداللہ بن عمر بن عاص کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ کہا اے میرے بھائی، آپ کے متعلق میں نے اللہ کے پیغمبر سے یوں سنا ہے، بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ نبی نے تیرے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے؟ کہا میرے بھائی، عمل جو تم کرتے ہو میں بھی وہی کرتا ہوں، بس ایک بات ایسی ہے جس کا مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے۔ جو دیکھنے تم آئے تھے وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہر رات جب میں بستر پہ جا کے لیٹتا ہوں تو لیٹ کے میں اپنے دن کے متعلق سوچتا ہوں، اور پورے دن میں جس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے، جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہوتی ہے، جس نے میرا دل دکھایا ہوتا ہے، میں ایک بار سارے دن کے اوقات کے متعلق، لوگوں سے ملنے ملانے کے متعلق سوچتا ہوں، اور بستر پہ لیٹ کے سونے سے پہلے میں اپنے رب سے کہتا ہوں اے اللہ، جس نے آج میرا دل دکھایا ہے ربا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو مجھ سعد کو معاف فرما دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں سعد نے مجھے کہا لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میں نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، ہر رات سونے سے پہلے میں اپنا سینہ لوگوں کے لیے صاف کر کے سوتا ہوں، لوگوں کو معاف کر کے سوتا ہوں، لوگوں کے لیے میرے دل میں اگر کوئی حسد ہے تو اس کو نکال کے سوتا ہوں۔ میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ میں نے تیرے بندوں کو معاف کیا، ربا تو مجھے معاف فرما دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں بس تیرا یہی عمل تجھے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دلوا گیا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ زندگی خوشی اور غمی کا حسین امتزاج ہے۔ اللہ رب رحمان انسان کو آزماتے ہیں، اللہ رب رحمان انسان کو کبھی دے کے آزما لیتا ہے، کبھی چھین کے آزما لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ رب تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، خوشی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، غمی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے، کسی کو اللہ واپس بلا لے یہ اللہ کا حکم ہے، بیماری آتی ہے تو اللہ کے حکم سے۔ میرے اور آپ کے ساتھ اس روئے زمین کے اوپر کچھ بھی ایسا ہو جو مجھے پسند نہیں ہے، اس موقع پہ صبر کر لینا اتنا بڑا اجر ہے کہ صحابی رسول نے کیا کہا تھا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیں میں کروں، اللہ مجھ سے راضی ہو کہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ فرمایا میرے صحابی لا تغضب، تو نے غصہ نہیں کرنا۔ صحابی نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول مجھے عمل بتائیے جس کو میں کروں۔ کہا میرے صحابی لا تغضب، تو نے غصہ نہیں کرنا۔ تیسری بار پھر پوچھا، نبی نے تیسری بار بھی یہی فرمایا میرے صحابی تو مجھ محمد سے وعدہ کر لے جب بھی تجھے کوئی تکلیف پہنچے، تجھے کسی کی بات اذیت دے، تجھے کسی پہ غصہ آئے، تو نے دیکھنا ہے کہ رب نے کہا ہے معاف کر دو، نبی نے فرمایا برداشت کر جاؤ، تو نے اللہ کے لیے معاف کر دینا ہے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں معاف کر دینا ہے۔ اپنی ذات کے لیے تو بدلہ نہ لینا، صبر کر لینا، برداشت کر لینا، والا کل جنہ، میں محمد تجھے خوشخبری دیتا ہوں اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صبر کرنے والا دل عطا فرما دے، اللہ ہمارے اندر برداشت پیدا کر دے، اللہ ہمیں بلند حوصلہ کرنے والا اور بڑے دل والا، بڑے دل جگر اور حوصلے والا اور صبر کا مظاہرہ کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔